کے گھر کے اندر جمع ہیں، نماز تراویح ادا ہوئی ہے۔ آج رمضان المبارک کی چھٹی شب ہے۔ جو دن گزر گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو دن باقی رہ گئے اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مقدس کا ادب کریں اور بخیر و عافیت آہستگی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عبادت کے ساتھ باقی دن بھی مکمل ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوتا ہوں آداب کے اوپر، ہوتی رہتی ہے میری اور آپ کی گفتگو۔ دکھ مجھے ہوتا ہے، اکثر دکھ ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح عام دن ہوتے ہیں تو وہ گزر جاتے ہیں، تو بالکل لوگ عام دنوں کی طرح ہی اس کو بھی گزار دیتے ہیں۔ یعنی رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کو بھی عام دنوں کی طرح ہم گزار دیتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حدیث پاک نقل کی ہے غنیۃ الطالبین کے اندر کہ جس کا جمعہ کا دن اچھا گزرے اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرتا ہے، اور جس کا رمضان المبارک اچھا گزر جائے اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں پورے آداب کے ساتھ اس ماہ مقدس کو گزاریں، عام دنوں کی طرح۔ جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں نا جمعہ کا دن خاص دن ہوتا ہے پورے ہفتے کے اندر، تو اس کو بھی ہم عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، اور بالکل اسی طرح رمضان المبارک کو بھی عام دنوں کی طرح ہم گزار دیتے ہیں۔ آداب کے اوپر میں نے آپ کو ایک دلیل دی تھی، پھر میں آج دہرا دیتا ہوں۔ طبقات ابن سعد کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم، ان کا وقت وفات آیا، 16 ماہ کی عمر میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو حضور اپنے صحابہ کے ساتھ گئے، اپنے بیٹے کو دفن کیا۔ جب بیٹے کو دفن کر چکے تو قبر کے اوپر ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں پر تھوڑی سی مٹی نہیں تھی، یعنی اس طرح نا قبر کو اوپر سے ہموار کیا جاتا ہے نا، تو ایک مقام تھا وہاں پر چھوٹا سا سوراخ تھا، وہاں پر مٹی نہیں پڑی ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ جا کر اس مقام کے اوپر مٹی رکھ دیں، اس کو برابر کر دیں، اس کو ہموار کر دیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، جب مٹی رکھ دی گئی نا تو فرمایا مٹی کی ضرورت نہیں تھی، اگر نہ بھی پڑی ہوتی تو کوئی بات نہیں ہے، مردے کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرے اوپر قبر خوبصورت ہے یا نہیں، اوپر گھاس بوٹیاں لگی ہوئی یا نہیں، ماربل ٹائلیں لگی ہوئی ہیں یا نہیں، کوئی بات بھی نہیں، نیچے کام آنے والی چیز تو اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ آپ جس وقت کفن دینے کی باری آئی نا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے درمیانے درجے کا آپ نے کفن دینا ہے، درمیانے درجے کا مجھے آپ نے کفن دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے میری بخشش کر دی تو اس سے اعلیٰ لباس اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیں گے۔ جس طرح وہ بدھ والے دن درس حدیث کے اندر بھی حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی تھی نا، کہ پھر جس وقت وہ بندہ سوالوں کے جواب دے لیتا ہے نا کہ مر رب کا تیرا رب کون ہے، ما دین کا تیرا دین کیا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ جواب دے لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ندا دیتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ فرمایا ہے، تو اب اس طرح کرو کہ جنت کا بچھونا اس کے نیچے بچھا دو اور اس کو جنتی لباس پہنا دو، جنتی لباس اس کو پہنا دو۔ سبحان اللہ، میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو بس اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے میری بخشش کر دی تو اس سے سونا لباس اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کی ذات اقدس نے میری گرفت فرمائی تو پھر جو کچھ یہ ہے پھر یہ بھی بندے سے لے لیا جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیچے جو چیز ہے نا وہ کام آنے والی چیز اعمال ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مٹی کا جو ٹکڑا ہے، مٹی کا جو تودا ہے، آپ اس جگہ کے اوپر نہ رکھ دیں، قبر نہ ہموار بھی ہوتی تو کوئی بات بھی نہیں، لیکن میں نے تمہیں حکم دیا کہ اس کو ہموار کر دو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی چاہت، مرضی اور منشا یہ کہ میرا بندہ جو کام بھی کرے اس کو پورے آداب کے ساتھ کرے، اچھے طریقے سے اس کام کو انجام دے۔ تو اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس روایت سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو کام بھی آپ کریں، کاروبار آپ کرتے ہیں کریں، دنیاوی معیشت کسی عہدے کے اوپر جو کام بھی اس کو خلوص دل کے ساتھ کرو اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کریں۔ جو بچے سکول جاتے ہیں پوری دل لگی کے ساتھ جائیں، لگن کے ساتھ پڑھیں، جو پڑھاتے ہیں لگن کے ساتھ پڑھائیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھائیں۔ عبادت کے لیے مسجد آتے ہیں پورے آداب کے ساتھ آئیں، مسجد کے اندر داخل کس طرح ہونا ہے، مسجد سے باہر کس طرح جانا ہے، مسجد کے اندر بیٹھنا کس طرح ہے۔ قبرستان جاتے ہیں ویسے بھی جائیں چلتے چلتے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا یہ پڑھ دیں، اللہم اغفرہم ورحمہم منور قبرہم یہ پڑھ دیں، سورۃ الاخلاص پڑھ دیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ دیں، کوئی بات بھی نہیں، لیکن پورے آداب کے ساتھ کہ قبر کے میں نے کس طرف سے جانا ہے، کیا دعا پڑھنی ہے، مسنون دعا کون سی ہے، کس طرف میں نے منہ کرنا ہے، کس طرف میں نے پیٹھ کرنی ہے، پورے آداب کے ساتھ۔ آج ہم لوگ جو اس طرح نا بہت سارے ثمرات سے وہ کیا کہتے ہیں کہ معروم رہ جاتے ہیں، اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ ہم آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ تو آداب کا خیال رکھیں۔ یہ رمضان المبارک کے
اس کے جو آداب ہیں ان کو پورے آداب کے ساتھ گزاریں۔ میری کوئی تیاری نہیں ہے، ویسے ہی دیکھیں نا درس ہو چکا ہے چونکہ قرآن پاک کا، تو کوئی تیاری میرے اس موضوع کے اوپر خاص نہیں ہے۔ بہرحال چند ضروری باتیں جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سونا، زیادہ نیند کرنا، یہ رمضان المبارک کے آداب کے منافی ہے۔ آداب کے منافی اس لیے کہ دیکھیں نا آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں، دن کو رک جاتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو اس کی ایک تکلیف ہوتی ہے، پیاس کی ایک تکلیف ہوتی ہے، نہ کھانے کی ایک تکلیف ہوتی ہے، بیوی سامنے موجود ہوتی ہے، بندہ ہاتھ آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو یہ چیز آپ محسوس کریں۔ جب آپ سو جائیں گے آپ کو کیا محسوس ہوگی؟ آپ مثال کے طور پر صبح 9 بجے ایک بندہ سو جاتا ہے اور شام کو 6 بجے اٹھ جاتا ہے، اس نے کیا پیاس کو کیا محسوس کیا اور کیا اس نے بھوک کو محسوس کیا؟ کچھ بھی اس نے محسوس نہیں کیا۔ تو رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کی جو حکمت ہے، تو اس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر آپ اس طرح کریں کہ نیند نہ کریں۔ اگر تھوڑی دیر آپ کی زندگی میں ایک روٹین بنی ہوئی ہے، آپ کیلولہ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس طرح تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بالکل سارا دن سوئے رہتے ہیں، اس طرح نہیں ٹھیک ہے۔ نیند رمضان المبارک کے آداب کے منافی ہے، رمضان کے جو روزے ہیں ان کی حکمت کی منافی ہے۔ آپ محسوس کریں جب آپ کو پیاس لگتی ہے، تو جن لوگوں کو صاف پانی پینے کا مہیا نہیں ہے، 80% لوگ، ان کو صاف پانی پینے کا مہیا نہیں، ان کا آپ کو احساس ہوتا ہے۔ جس وقت آپ کو بھوک لگتی ہے، تو جو لوگ کھانے پینے کے لیے کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، ان کا آپ کو احساس ہوتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو سب سے پہلے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، آپ اس بات کا خیال رکھیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رمضان المبارک کے اندر آپ کاروبار کریں، کوئی برائی نہیں ہے، تجارت آپ کریں، بالکل کریں، اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے تو یہ سکون کے ساتھ پورا مہینہ ہی بندہ اعتکاف کرے تو زیادہ بہتر، افضل یہی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی لکھا ہے غنیۃ الطالبین کے اندر کہ اسلاف اس طرح کرتے تھے کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ ادا کرتے تھے شعبان پاک کے اندر، حکام قیدیوں کو طلب کرتے تھے، ان کی چھٹیاں دے دیتے تھے، سزا دینی ہے بس دے دیں، آزاد کرنا ہے آزاد کر دیں، وہ سارے معاملات ہوتے تھے، معافی تلافی ہوتی تھی، قرضہ ادا کر دیں، نہیں دے سکتے معافی طلب کر لیں، اور 1 ماہ کے لیے پھر وہ اندر ہو جاتے تھے، اعتکاف بیٹھ جاتے تھے۔ پھر جس وقت یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے تو پھر جو آتا ہے شوال شریف کا، پھر ان کا نیا سال وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہ بے شک شوال شریف کے مہینے کے اندر ڈبل کام کر لیں، ڈبل ڈیوٹی کر لیں، کچھ اضافی کما لیں، تاکہ رمضان المبارک کے اندر آپ کو کھانے پینے کی تکلیف نہ ہو اور آپ رمضان المبارک سکون کے ساتھ گزاریں۔ اور پورا مہینہ جس وقت سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال آپ کو بہتر گزرے گا۔ باقی جو لوگ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، مطلب ان کو دن کی اجرت ملتی ہے، صبح سے شام تک کام کرتے ہیں تو ان کی اجرت ملتی ہے، ان کی ایک الگ مجبوری ہے۔ جو لوگ سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کی ایک الگ مجبوری ہے، لیکن جو لوگ اس طرح نا کاروباری لوگ ہیں یا ٹھیکیداری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آرام ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا، آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، 2018 کی میری ایک تقریر ہے، آج دن کو میں سن رہا تھا نیٹ کے اوپر، اس کے اندر میں نے یہ بات کی ہے تو مجھے یاد آئی ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ ذرا اس بات کے اوپر اب آپ غور کریں کہ کھانا پینا، بیوی کے ساتھ، یہ سارے معاملے آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم اس کو اپنے اوپر آرام کر لیتے ہیں۔ تو جب جائز چیزیں 1 مہینے کے لیے ہم خدا کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں تو باقی 11 مہینے آرام کام اللہ تعالیٰ کی خاطر کیوں نہیں چھوڑتے؟ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ آرام کام اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی خاطر ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ بات آپ سمجھ گئے۔ چوتھی بات یہ یاد رکھیں، رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اندر لازمی آپ ایک قرآن شریف ضرور ختم کریں۔ 1 پارہ آپ روز پڑھیں، بس مہینے کے اندر ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر کون سی مشکل بات ہے؟ اور قرآن پاک کے لیے تلاوت کا جو بیسٹ اور موزوں وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے، یعنی صبح کی نماز کے بعد آپ اس طرح کریں کہ آپ تلاوت کریں قرآن پاک کی۔ اور دن کا جو وقت ہوتا ہے یہ بھی ذکر و فکر کے اندر جو دن کی نماز ہوتی ہے، چاش کی نماز ہے، اسی طریقے سے اشراق کی نماز ہے، وہ بھی ادا کریں۔ کوئی کتاب دینی آپ اپنے پاس رکھ لیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اور آج آسانی ہو گئی ہے کہ پہلے اس طرح کتابیں پڑھنا پڑتی تھیں، آج آڈیو بکس ہیں، نیٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں، یوٹیوب آپ سرچ کر لیں، بلکہ سیریز پڑھی ہوئی علماء کی سیریل، وہ پورے ایک ٹاپک کے اوپر اب تو الحمدللہ تعالیٰ، میری اپنی بھی آپ کو میں بتاؤں کہ 500 کے قریب الحمدللہ تعالیٰ ویڈیو موجود ہیں، تو آپ وہ سن لیں۔ باقی کسی عالم آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کی پوری سیریز موجود ہیں، آپ وہ سن لیں، ایک ٹاپک رکھ لینا روزانہ کا،
تو طاہر القادری صاحب کی ہے کہ حلقات التربیہ غالباً 40 نشستیں اس کی، روز ایک سنیں، 2 سن لیں، بہت اچھی بات ہے، اس کو بھی آپ کتاب ہی سمجھیں۔ اسی طریقے سے جو آڈیو کتابیں ہیں نا پڑھی ہوئی ہیں نا، آپ پڑھ نہیں سکتے تو ان کو سنتے رہا کریں۔ مطلب یوٹیوب کے سامنے آپ بیٹھے نا، کوئی کتاب آپ اوپن کریں یا کوئی بیان آپ اوپن کریں، تو بالکل جس طرح شاگرد استاذ کے سامنے بیٹھتے ہیں، پنسل اور کاپی سامنے لے کر آپ بیٹھ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ کتاب کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ تو آپ کو نہیں مل سکتی، لیکن جو ویڈیو ہے آپ اس کو بھی بس مجلس سمجھیں۔ جس بندے کی آپ ویڈیو دیکھ لیں، سمجھ لیں میں اس بندے کی مجلس کے اندر ہوں، اور کتاب پڑھیں تو وہ تو نور نالا نور ہے۔ لیکن چونکہ دنیا وہ طبیعتیں پست ہو گئی ہیں، ارادے کمزور ہو گئے ہیں، اب اس طرح کی ہمتیں لوگوں کے اندر رہی نہیں ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا ہی بہتر ہے نا، تو پھر آپ اسی طرح کر لیں کہ کوئی کتاب اگر پڑھ نہیں سکتے تو کوئی کتاب آپ سن لیں۔ تو اس طرح رمضان المبارک کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت آپ گزاریں۔ باقی ارد گرد لوگ جو آپ کے رہنے والے ہیں، پڑوسی، ان کا خیال رکھیں، لازمی طور پر آپ خیال رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا یہ فرمان ہے کہ انڈی آپ پکائیں تو اس کے اندر پانی زیادہ کریں، یعنی شوربہ آپ اس کو زیادہ کریں، تو پھر کیا کریں کہ آپ اپنے پڑوسی کو آپ بیچ دیں۔ تو یہ تو ویسے بھی سنت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو کوشش کریں افطاری کا وقت ہے نا، کچھ بھی ساتھ گھر والے کروڑوں پتی اربوں پتی کیوں نہیں ہے، آپ ان کو بیچ دیں، اس طرح آپ کے روزی رزق کے اندر بھی برکت رہے گی۔ باقی حساب کریں، آپ سارے لوگ اچھے، میں کل بھی آپ کو بتاؤں، لوگوں کو اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ آپ حساب کریں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا کس کے پاس نہیں ہے؟ چلو 7.5 تولے سونا نہیں ہوگا، 52.5 تولے چاندی کا تو میں سمجھتا ہوں آپ سارے مالک ہیں۔ تو اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں، جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ مستحق لوگ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مصارف، صدقات کے مصارف کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ذکر کیے۔ تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں نا کہ رمضان المبارک کے جو نوافل ہوتے ہیں یہ فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر نفلی عبادت، نفلی صدقہ فرضوں کے برابر حیثیت رکھتا ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ تو کتنی باتیں ہو گئی، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور دوسرا رمضان المبارک کے اندر سونا نہیں ہے، آپ نے نیند نہیں کرنی ہے، اور فحش قسم کی گفتگو سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ دیکھیں فحش قسم کی گفتگو تو سال کے کسی موسم کے اندر آپ کر ہی نہیں سکتے، لیکن رمضان المبارک کا تو آپ اس طرح قسم کی جس وقت گفتگو کرتے ہیں، فضول قسم کی گفتگو کرتے ہیں، تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ رمضان المبارک کی جو ڈال ہے، رمضان المبارک ڈال ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو یہ فضول قسم کی جو آپ گفتگو کرتے ہیں تو یوں سمجھیں اس ڈال کے اندر سوراخ ہوتے جا رہے ہیں، اور ڈال کے اندر جو سوراخ ہوتے جا رہے ہیں تو پھر وہ کس کام کی رہتی ہے؟ وہ کس کام کی رہتی ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ پیاسے رہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ یہ بھوکے تھے، لیکن آپ کا تب بھی روزہ لکھا جائے گا کہ جب آپ اس کے پورے آداب کا آپ خیال رکھیں گے، کسی قسم کی گفتگو فضول ویسے بھی نہیں کرنی، اور رمضان المبارک کے اندر تو کرنی ہی نہیں، غیبت نہیں کرنی، خاموش رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، تاکہ وہ ریان جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ رکھا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قیامت والے دن آپ پکاریں۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے میں اس کی جزا ہوں، میں اس کی جزا ہوں، یعنی یا خود میں اپنا دیدار اس بندے کو کراؤں گا، یا باقیوں کا میں نے اجر مقرر کر دیا، اس کا اتنا ہے، اس کا اتنا ہے، روزے کی قیامت والے دن میں تمہیں خود ہی جزا عطا کروں گا۔ یہ اتنی محتم بے شان عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تیسری بات، چوتھی یہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو تراویح ہیں یہ سنت موقدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اور سنن نسائی کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے روزہ تمہارے اوپر اللہ نے فرض کیے، وسننت له وسننت لکم قیام، اور قیام میں نے سنت کیا ہے۔ تو 20 رکعت سنت موقدہ ہیں، لڑکیوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، مرد و عورت کے اوپر 20 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ تو تراویح کی جو نماز ہے سنت موقدہ ہے، اور تراویح کی جو جماعت ہے یہ سنت کفایہ ہے۔ تراویح کی جو جماعت ہے یہ کیا ہے؟ یہ سنت کفایہ ہے۔ اب میری آپ بات سمجھ گئے نا؟ تو بیویوں کو بتایا کریں کہ یہ تمہارے اوپر ہے۔ مجھے کئی خواتین نے، یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، کئی خواتین نے مجھے میسج کیے، مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ کیا کریں گے۔ میں نے کہا آپ کے اوپر تو ہیں تراویح تو آپ نے پڑھنی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں ہم تو نماز پڑھ کے سو جاتی ہیں، روزہ کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، روزہ کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن گنہگار تو بندہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سنت موقدہ کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی جو بندہ عادت بنا لیتا ہے تو وہ بندہ تو سخت گنہگار ہے، اور اس کے لیے تو جہنم کی وعید ہے۔ بسم اللہ الرحمن۔
لہٰذا اس بات کا آپ نے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے، اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو بتائیں، بلکہ جس وقت آپ مسجد آئیں تو میں کہتا ہوں اچھا کریں تو آپ خود ان کو کھڑا کر کے آئیں، مصلی ان کو بچھا کر دیں۔ میں خود آپ کو اپنا کہتا ہوں، میں اپنی بیوی کو بتا کے آتا ہوتا ہوں، میں نے کہا میں جا رہا ہوں، اب پہلے آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ نے 20 تراویح پڑھنی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ یہ دیکھیں نا، یہ ہماری رعیت کے اندر ہے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ ان بیویوں کے متعلق جو ہماری نگرانی کے اندر ہے نا، بچے ہیں، بیویاں ہیں، اولاد ہے، کوئی بھی ہے، ان کے متعلق سوال ہوگا ہم سے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچائیں جہنم سے اور اپنی آل کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو، بیویوں کو بھی بچائیں۔ تو ان کو یہ بتا کر آئیں کہ 20 رکعت تراویح تمہارے اوپر سنت موقدہ ہے، آپ نے لازمی طور کے اوپر پڑھنی ہے۔ پانچویں بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں رمضان المبارک کے آداب کے متعلق، تراویح ترویہ سے، اور ترویہ کہتے ہیں سکون کو، ترویہ کس کو کہتے ہیں؟ سکون کو، آرام کرنے کو، وقفہ کرنے کو۔ اسلاف کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد وقفہ کیا کرتے تھے، سکون کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر 4 رکعتیں ادا کرتے، اور اس طرح پڑھتے پڑھتے وہ بالکل سحری تک پہنچ جاتے تھے، یعنی بمشکل سلام پھیرتے تھے، 20 رکعتیں مکمل ہوتی تھیں، ادھر سحری کا وقت ہو جاتا تھا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ ہمارے پاکستان کے اندر اکثر مساجد کے اندر، احناف کی جو اکثر مساجد ہیں ان کے اندر تراویح کے ساتھ ایک مذاق ہوتا ہے، بس سٹ سٹینڈ کی ایک روایت ہے جو قائم ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ امام صاحب کو بھی تیزی ہوتی ہے، ان کو بھی بس اللہ پاک ہی معاف کرے، ظاہری سی بات ہے، امام کو آپ مقرر کر کے لے کے آتے ہیں، 10,000 روپے دیں گے، اتنے جوڑے دیں گے، اتنی مٹھائی کے ڈبے، سب کچھ اس کے ذہن کے اندر ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جتنی جلدی میری جان چھوٹ جائے اتنا اچھا ہے۔ ثواب کے لیے تو وہ بھی نہیں پڑھتے، اور جو پیچھے مقتدی ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جلدی جان چھوٹے۔ تو اس طرح آپ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا آپ کو واسطہ ہے، یہ تراویح کی جو نماز ہے اس کو مذاق نہ بنائیں، اچھے انداز میں اس کو ادا کریں۔ بے شک آپ خود ادا کریں، دیکھیں ایک قرآن پاک سننا یہ بھی سنت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو ایک قرآن پاک آپ ضرور سنیں، کسی بھی حافظ قرآن کا۔ اگر چلو نہیں سن سکتے، میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہوں کہ سنت کفایہ تراویح جماعت کے ساتھ، تو آپ اکیلے پڑھ لیں، لیکن اچھے انداز کے اندر آپ پڑھیں، جان نہ چھڑائیں، اچھے انداز میں قرات کریں۔ چور، حضور پاک نے فرمایا کہ 72 چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز کا چور کیسے ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جو رکوع اور سجود اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتے، نہ رکوع کے اندر آپ پیٹھ سیدھی کرتے ہیں، نہ سجدے کے اندر آپ پیٹھ سیدھی کرتے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اوپر ہوتے ہی نہیں، بس رکوع کیا، تھوڑا سا اس طرف پیٹھ کو اوپر کیا، پھر نیچے ڈس۔ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ دوسری کمپنیاں وہ ہمارے ساتھ مذاق اڑاتی ہیں۔ تو چند جگہ میں نے جو دیکھی ہیں، مکہ مدینہ میں نے ٹی وی کے اوپر دیکھا ہے، جانا تو نصیب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات تک دس رمضان کے صدقے نصیب فرمائے۔ وہ ایک تراویح اچھے انداز میں ادا کرتے ہیں۔ داتا دربار کے اوپر لاہور حضور داتا علی اجویری گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مزار شریف کے اوپر جو تراویح ادا کی جاتی ہیں وہ صحیح آداب کے ساتھ ہوتی ہیں۔ طاہر القادری صاحب کا جو مرکز ہے مناج القرآن ماڈل ٹاؤن کے اندر، وہاں پر ایک تراویح کی نماز اچھی ادا کی جاتی ہے صحیح انداز میں۔ اور اسی طریقے سے جو مسجد اقصی شریف ہے وہاں پر بھی، آپ کے تو حالات مجھے معلوم نہیں ہے نا، بہت سارے دن وہ میں نے دیکھا بھی نہیں، خبریں بھی نہیں سنی ہیں، تو فی الحال کے حالات تو مجھے معلوم نہیں، لیکن ایک سال میں نے سنی تھی بہت بہتر انداز میں اور بہت پیارے انداز میں قاری صاحب وہاں پر تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے تراویح ادا کر رہے تھے لوگ، اور چاند اور جگہ بھی ہیں۔ میرا چونکہ اتنا سفر نہیں ہے، آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ مسجد ہے گھر ہے ساتھ، یہاں سے ہورخیل مانسر تک چلا جاتا ہوں، اپنی مسجد مدرسے تک، یا سے اٹک شہر تک چلا جاتا ہوں، یا کبھی کبھی ایک آدھ دفعہ پنڈی اسلام آباد کتابوں کے لیے، بس اس سے زیادہ میں آگے پیچھے نہیں گیا ہوں۔ تو جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کس شہر کے اندر کس طرح تراویح ادا کی جاتی ہے۔ بہرحال میرا مشاہدہ یہ جو چند جگہ میں نے گنوائی ہیں نا، یہاں پر اچھے انداز میں مجھے پسند آیا کہ واقعی آداب کے ساتھ باقی لوگ جان چھڑاتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس چیز سے آپ حفاظت کریں، اپنی حفاظت کریں، اچھے انداز کے اندر آپ نماز تراویح پورے آداب کے ساتھ۔ اس کا پتہ ہے کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں نا، 4 رکعتیں ادا کر لینا، اس کے بعد سلام پھر جائے، بے شک مسجد سے باہر نکل جائیں، قریب کوئی بازار ہے وہاں پر بازار کے اندر چلے جائیں، کچھ کھائیں پئیں، پیپسی چائے وغیرہ جو آپ کو اچھی لگتی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وقفہ ہو جائے، پھر یا مسجد کے اندر ہی کچھ انتظام ہو چائے کا قہوے کا، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، ایک قاری تھوڑی سی تلاوت کر دے، کوئی قصیدہ بردہ شریف کوئی بچہ پڑھ دے، کوئی نعت شریف ہو جائے، تھوڑا سا اس طرح وقفہ ہو جائے نا، پھر اس کے بعد 4 رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ تو کم از کم میں کہتا ہوں چلو سحری 3 بجے تک نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ بمشکل آپ 12-1 بجے بمشکل آپ 20 تراویح مکمل کر سکیں گے۔ ابھی 8:15 بجے نماز ہوتی ہے، 9 بجے تک زیادہ سے زیادہ 9:15 بجے تک سارے فارغ ہو جاتے ہیں۔
دیکھیں نا قیام کا حکم بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے قیام کرتے، تو حضرت ام المؤمنین کہنے لگی کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ شان اللہ نے آپ کو عطا نہیں فرمائی، فرما فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو پورا سال تو آپ کو قیام اللیل نصیب نہیں ہوتا، تو یہ ایک ماہ مقدس ہے، چلو اس کے اندر بندہ تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، اس کے اندر چلو یہ تراویح کے صدقے بندہ قیام اللیل بھی کر لیتا ہے، تو کرے نا یار، آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ امام غزالی صاحب نے نہیں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ میت کو اگر اٹھائیں نا اور پوچھے تیری کیا حاجت ہے، وہ کہے گا بس 2 رکعت نماز ادا کر لوں، نفل ادا کر لوں، 2 تسبیح پڑھ لوں، بس اتنی میری تمنا ہے۔ یعنی وہاں پر اتنی اہمیت ہے 2 رکعتوں کی اور چند تسبیحات کی آخرت کے اندر، تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، آپ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو اچھے انداز میں قیام کریں اور کوشش کریں کہ سحری کے وقت بمشکل آپ کی تراویح ادا ہو۔ چلو باتیں کافی ہو گئیں، اب آخری بات کرتا ہوں، پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں نئے سرے سے، کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ دیکھیں نا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے، یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے کہ اولہ رحمۃ اوسطہ مغفرۃ وآخرہ براۃ من النار یا عتق من النار، کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ تو یاد رکھیں یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں، یعنی رحمت پھر مغفرت پھر جہنم سے آزادی، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ مغفرت اور جہنم سے آزادی یہ رحمت ہی کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں، یعنی رحمت بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے تو مغفرت کا روپ دار لیتی ہے، مغفرت بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے تو پھر جہنم سے آزادی کا روپ دار لیتی ہے۔ یہ ترقی یافتہ شکلیں، جس طرح ایک انسان ہوتا ہے نا، انسان ہے، بالکل سادہ، بالکل سمپل انسان ہے، اب تھوڑا سا وہ آگے سفر کرتا ہے، آگے جاتا ہے، اس کو کچھ سہولیات ملتی ہیں، وہ کپڑے پہنتا ہے، چادر وغیرہ پہن لیتا ہے، خوبصورت ٹوپی پہن لیتا ہے، پھر تیسرے درجے کے اوپر آ کر جا کر اور بڑی اس کو چیزیں ملتی ہیں، تو وہ گیٹ اپ اور اپنا آپ اس کو اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ ابتدا کے اندر رحمت ہوتی ہے، پھر یہ بڑھتی ہے تو مغفرت بنتی ہے، پھر یہ بڑھتی ہے تو جہنم سے آزادی ہوتی ہے۔ تو یعنی روز بروز دن بدن اللہ تعالیٰ کی رحمت رمضان المبارک کے اندر بڑھتی جاتی ہے، اور پھر آخر جو عید الفطر آتی ہے نا، تو جتنے بندے ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 6 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ تو بالکل افطاری کے اوپر پہنچ کرنا آخری جو چاند رات ہوتی ہے، تو چاند رات کو یعنی عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کل جتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی ہوتی ہے رمضان میں، تو اس کے مجموعہ جتنا بنتا ہے تو اتنی بخشش اللہ تعالیٰ چاند رات کو عطا فرماتے ہیں، یعنی پورے رمضان میں جتنی بخششیں تھیں نا، اس کے برابر اتنی اللہ تعالیٰ صرف چاند رات کو اللہ تعالیٰ مغفرت بندوں کی فرماتے ہیں۔ تو یہ تو آپ دیکھیں نا کہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہوتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ تو پھر اس لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات بڑھتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہمارا ذوق بھی بڑھنا چاہیے، ہماری عبادت بھی بڑھنی چاہیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے انعامات بڑھتے ہیں نا، تو پھر آپ کی سٹرگل بھی بڑھنی چاہیے، آپ کی محبت رغبت بھی مسجد کے اندر، عبادت کے اندر، قیام کے اندر، تراویح کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ابتدائی راتوں کے اندر مسجد کے اندر آتے ہیں، مثال کے طور پر 3 صفیں ہوتی ہیں، پھر 5 دن گزرتے ہیں تو وہ 1.5 صف رہ جاتی ہے، پھر 5 دن گزرتے ہیں تو 1 صف ہو جاتی ہے، پھر آخری دنوں کے اندر بالکل وہ ایک دو آدمی نظر آتا ہے مسجد کے اندر، یعنی رونقیں دن بدن کم ہوتی جاتی ہیں۔ پھر آخری 20 روزے ہوتے ہیں، پھر تو لوگ پاگل ہی ہو جاتے ہیں، بس بازاروں کے اندر رش بنا لیتے ہیں اور سارا وہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ تو ہم الٹ چلتے ہیں، اس اپنی ترتیب کو بھی سیدھا رکھیں۔ مسجد کے اندر آپ داخل ہوں، پہلا روزہ ہوتا ہے، آپ عبادت کریں، پھر دوسرے دن ذوق زیادہ بڑھنے چاہیے، تیسرے دن ذوق زیادہ بڑھنے چاہیے۔ کل 4 رکعتیں آپ نے نفل پڑھے تھے، آج 6 پڑھیں، کل 6 پڑھے تھے، آج 8 پڑھیں۔ عبادت آپ کا ذوق بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹ جاتے رہتے ہیں، اس طرح نہ کریں۔ تو یہ چند خرابیاں، ان خرابیوں کو آپ دور کریں، تو رمضان المبارک کی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو بہت زیادہ برکات اور رحمت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اور باتوں کی قدر کیے کریں۔ دیکھیں میں آپ کے ساتھ اپنا دل کھاتا رہتا ہوں، مجھے کوئی نفع بھی نہیں ہے، میں جو لالچ کرتا ہوں یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ دیے ہیں تو کسی کو فائدہ پہنچ جائے۔ تو آپ لوگ اس طرح کریں کہ یہ معاملات چھوڑ دیں، توجہ سے باتیں بھی سنا کریں، دل کے اندر اتاریں، عمل کریں اس کے اوپر۔ آپ میں سے کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو میری آخرت ہو جائے گی، میری کیا بلکہ 7 نسلوں کی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو
اللہ تعالیٰ ایک کے صدقے سب کی مغفرت فرما دے۔ حضور نے حضرت علی کو خیبر کی طرف بھیجا تھا نا، تو فرمایا ایک بندہ تیری وجہ سے ہدایت پا جائے تو 100 سرخ اونٹوں سے، یا فرمایا سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عمل کی کوشش کریں، اور یہ مفت کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہی کسی اکیڈمی کے اندر جائیں اور کوئی بندہ آپ کو لیکچر دے، یا بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا اپنے لیکچر کے وہ لاکھوں روپے لیتے ہیں، تو پھر آپ کو قدر آئے۔ لیکن چونکہ میں اسی طرح آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، بلکہ خود آپ کو اپنے پاس بٹھاتا ہوں، آپ میں سے کئی لوگ ہیں ان کو باقاعدہ میں فون کرتا تو میں نے کہا آج درس سے آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے، میرے سامنے تو 100 بندہ بھی بیٹھا ہو برابر ہے، 50 بھی بیٹھے ہوں، 10 بھی بیٹھے ہوں، تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک ہو، میں کہتا ہوں ایک بندہ ہو۔ میں ایک دن مجھے کسی نے تقریر کے لیے بلایا تو مجھے کہتے ہیں 400-500 بندے ہوں گے، آپ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ میں نے کہا تم 400-500 کے تو 50 بھی ہوئے میں آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیوں نہیں آؤں گا؟ ہدایت کیا پتہ ان ہزاروں میں سے کون لیتا ہے؟ پہلے بھی میں آپ کو مثال بیان کر چکا ہوں، کسی کی کوئی چیز ہوتی ہے نا، دیکھیں نا یہ ایک موبائل ہے، یہ مجھے ملا ہے مثال کے طور پر نا، تو رہ گیا نا، تو اب میں کیا بازار کے اندر میں جا کر اس کو اس طرح لے رہا ہوں گا یہ کس کا ہے؟ تو لاکھوں لوگ بازار کے اندر ہوتے ہیں، لیکن جس کا ہوتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، ہاں جی یہ میرا ہے مجھے دے دے، میں اس کو دے دوں گا۔ تو بالکل یہ جو ہوتی ہے نا ہدایت جو ہوتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو پیغام ہوتا ہے، یہ جس کے لیے ہوتا ہے نا، پھر وہ لے لیتے ہیں ان لاکھوں میں سے۔ یہ نہیں ہوتا کہ سارے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سب کا تو نہیں ہے، ایک چیز ہے نا، سب کا تو نہیں ہے، تو وہ ایک جس کا ہوگا وہ آ کے لے لے گا۔ بالکل اسی طرح ہدایت جس کے نصیب کے اندر لکھی ہوتی ہے، ہم واعظ و نصیحت کرتے ہوتے ہیں، کسی کے نصیب میں دل وہ اس کا ہوتا ہے نرم زمین کی طرح ہوتا ہے، اس نے ہدایت قبول کرنی ہوتی ہے تو وہ دل لگا لیتا ہے آ کے، اور جو نہیں تو نہ کریں کسی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی خواتین کے کئی مردوں کے فون آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کی گفتگو سنی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری زندگی تبدیل ہوئی ہے۔ اس بات کے اوپر میں پھر خوش ہوتا رہتا ہوں اور میرا حوصلہ بڑھتا ہے، اور پھر میں باتیں کرتا ہوں۔ اور میں آپ کو ایمانداری بات بتاؤں، میری بیوی بھی مجھے کہتی ہے کہ آپ اتنی زیادہ گفتگو نہ کیا کریں، بس چلو ہفتے میں ایک دن تھوڑی سی کر لیں، مہینے میں کر لیں، چھوڑا کریں، زیادہ نہیں اپنا وہ۔ لیکن پھر میں اس کو سمجھاتا ہوتا ہوں کہ نہیں، یہ میرے فرض منصبی کے اندر یہ بات شامل ہے۔ تو بہرحال چلو ناراض بھی اس بات کے اوپر نہیں ہونا، مقصد صرف ہے کہ آپ کو وہ موٹیویٹ کرنا ہے، رغبت دلانی ہے آپ کی کس کام کی طرف آئیں۔ زندگی کا کام گزرنا تھا، یہ آپ کروڑوں پتی ہیں، آپ کا وقت بھی گزر گیا، میں مسکین آدمی ہوں، میرا وقت بھی گزر گیا، آپ دن کے اندر مزدوری کرتے ہیں، آپ کا وقت بھی گزر گیا، تمہارے بابا جان کروڑوں روپے کے مالک ہیں۔ تو جس کی دیکھیں نا گزر ہے، وقت کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ بس یہ گزر جاتا ہے۔ تو اس طرح نا یہ نا وہ تبلیغی جماعت والے ایک مثال دیتے ہیں نا کہ زندگی ایک برف کا وہ پیکٹ ہوتی ہے، اگر آپ اس کو پیپسی کے اندر ملا لیں، کسی شربت کے اندر ملا لیں تو وہ فائدہ دے دیتی ہے، وہ کسی کھاتے لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسی طرح وہ دودھ کے اندر گلنا تو اس نے یہی ہے، تو زندگی نے ختم تو ہونا ہی ہونا ہے، تو آپ اس کو کسی کھاتے کے اندر لگائیں نا۔ وہ کھاتا کیا ہے؟ وہ کھاتا یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے پیدا کی اپنی معرفت کے لیے، بس اسی کی معرفت کی یہ سارے راستے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، مسجدیں، ان کے اندر آ کر بیٹھیں، دل لگائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی نافرمانی نہ خود کریں نہ کسی کو کرنے دیں، خود بھی نہ کریں، اور کہیں میرا اللہ تعالیٰ اتنا پیارا مجھے نعمتیں دینے والا، تو وہ میرا سونا رب، اس کی میں نافرمانی کروں یا میرے بچے نافرمانی کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا کمزور تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ رشتہ ہمارا ہونا چاہیے غیر مشروط۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس وقت میں اس کو رحمت کا مزہ چکھاتا ہوں نا بندے کو تو یہ خوش ہوتا ہے۔ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس وقت میں اسے وہ لے لیتے ہوں نا تو لَيَئُوسٌ کفور، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے رہتے، او میرا پروردگار ہے، بڑا سونا ہے، بڑا پیارا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر اللہ تعالیٰ وہ رزق اگر کھینچ لے اور اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی نازل کر دے تو پھر بندہ کہے او یا اللہ یہ کیا کر دیا اور یہ کیا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو ہم اسی طرح یہ لوگ ہیں، ایمان مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے رہتے تو خوش ہوتے ہیں، او میرا پروردگار بڑا رحیم ہے اور کریم، اور جب مصیبت آتی ہے تو سب کچھ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق ہمارا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو غیر مشروط اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ زندگی دے، اللہ تعالیٰ موت دے، اولاد دے، بیٹیاں دے، بیٹے دے، ان کو بیمار کرے، ان کو صحت دے، ہر حال کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، وہ ہمارا رب ہے، اور اس کے ساتھ ہماری جو محبت ہے ایک ذرے کے برابر کسی حال میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ نعمتیں دے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، یا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں آزمائش میں ڈالے، ہر صورت ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ محبت والا تعلق ہونا چاہیے، غیر مشروط تعلق ہونا چاہیے۔ چلو یار
کافی ٹائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو کل انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. السلام علیکم.